اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ پہلی سب سے بنیادی بات یہ ہے جو آپ کا سوال بھی ہے کہ سب سے اہم فیکٹر کیا ہے جس کی بنیاد میں بڑا کام کروں گا. نہ ٹائم مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے، نہ آپ کی محنت، نہ آپ کے جذبات، نہ آپ کا فوکس. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کی سوچ. اگر میں اپنی ذات کے بارے میں صرف سوچ رہا ہوں، میری سوچ چھوٹی ہو. میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تھوڑی سی وسیع ہو جائے گی. میں اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تھوڑی اور وسیع ہو جائے گی. لیکن اگر میری سوچ، میری زندگی کا مقصد میں یہ بنا لوں کہ میں نے اپنی پوری امت، یعنی آپ علیہ السلام کی پوری امت کو نفع پہنچانا ہے، یہ سوچ اگر آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو آپ کا جو ویژن ہے آٹومیٹکلی بڑا ہو جائے گا. اور پھر ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر آنے والا دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے. السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم ٹو دا AR میڈیا پوڈ کاسٹ. میں ہوں ادین الہی. آج ہمارے جو مہمان ہیں سر وقاص علی خان صاحب، جو کہ الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی ان سے ملاقات ہوئی اور بہت اہم موضوع میں گفتگو ہوئی، تربیت اولاد کے بارے میں. آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. وہ ٹاپک ہے تعمیر شخصیت، یعنی سیلف گرومنگ. تو آج سر سے کچھ سوالات کریں گے اور ان کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں سر؟ اچھا، تعمیر شخصیت کے حوالے سے سر پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو ورڈ ہے نا تعمیر شخصیت، یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، کہ میں اپنی پرسنالٹی کو کس طریقے سے ڈیولپ کروں اور کس لیول پہ لے کے جاؤں. انسان کی پرسنالٹی 2 حصوں کا مرکب ہے، 2 چیزوں کا. ایک نیچر اور ایک نرچر. نیچر یہ کہ جو فطرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اندر جو صفات رکھے ہیں، جو انہیرٹ بھی کرتا ہے انسان اپنے والدین سے. ایک وہ نیچر ہوتا ہے، فطرتی طور پہ آ گیا. نرچر جو میں ماحول سے سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ماحول سے ہم کیا وہ سیکھیں کہ ہماری پرسنالٹی یعنی ڈیولپ ہو جائے اور بن جائے اور میں کچھ نہ کچھ بڑا کام کرنے والا بن جاؤں. ٹھیک ہے، پہلی سب سے بنیادی بات یہ ہے جو آپ کا سوال بھی ہے کہ سب سے اہم فیکٹر کیا ہے جس کی بنیاد پہ میں بڑا کام کروں گا. تو دیکھیں، اس کے لیے نہ ٹائم مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے، نہ آپ کی محنت، نہ آپ کے جذبات، نہ آپ کا فوکس. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کی سوچ، جس کو ہم ویژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں. کیا میں اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہوں اور عام سی زندگی گزار کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. صبح کام کیا، شام میں تھوڑی عیاشی کری، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ گھوما پھرا اور پھر رات میں سو گئے، شادی کی، بچے ہوئے، بوڑھا ہو کے جائے. یا پھر میں اپنے آپ کو کچھ اہم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا، قرآن شریف کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے، ایک تو مقصد بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ میرا مقصد پتہ چل گیا. ایک میرا رتبہ بتایا ہے مومن لوگوں کا. یہ سب سے خطاب نہیں ہے، یہ مومن کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کے لیے اگر مخاطب ہے نا تو مومنین سے ہیں، کافروں سے نہیں ہے. کافر کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو کیا میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ہاں میں بڑا کام، خلافت مطلب میں لیڈ کروں. ضروری نہیں ہے خلافت کا مطلب یہی ہو کہ میں کوئی ملک کو یا ریاست کو لیڈ کروں. میں اپنے شعبے کو لیڈ کروں، میں اپنی سوسائٹی کو لیڈ کروں، میں اپنی کنٹری کو لیڈ کروں، میں اپنی فیلڈ میں ایسا زبردست کام کروں. ان سب چیزوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ سوچ. میری سوچ جتنی وسیع ہوگی نا تو اتنا ہی میں بڑا کام کروں. اچھا، وسیع سوچ کیا ہوگی بھائی؟ کہنا تو بہت آسان ہے، بھائی سوچ وسیع کر لیں. ہماری سوچ وسیع تب ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پرائمری بینیفٹ کس کو ہوگا. اگر میں اپنی ذات کے بارے میں صرف سوچ رہا ہوں، میری سوچ چھوٹی ہوگی. میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تھوڑی سی وسیع ہو جائے گی. میں اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تھوڑی اور وسیع ہو جائے گی. لیکن اگر میری سوچ، میری زندگی کا مقصد میں یہ بنا لوں کہ میں نے اپنی پوری امت، یعنی آپ علیہ السلام کی پوری امت کو نفع پہنچانا ہے، یہ سوچ اگر آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو آپ کا جو ویژن ہے آٹومیٹکلی بڑا ہو جائے گا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، کبھی ہم نے اتنی ہم احادیث پڑھتے ہیں، اتنی ہم سیرت پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ آپ علیہ السلام کا ویژن کیا تھا؟ نہیں غور کرتے ہیں. مختصراً آپ علیہ السلام کا ویژن یہ تھا
کہ میری امت کا ہر شخص، صرف اس دور کا نہیں، قیامت تک آنے والا ہر شخص جنت میں جانے والا بن جائے اور جہنم سے بچنے والا بن جائے. کتنی بڑی سوچ تھی. اور اس بڑی سوچ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ سے جڑتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی وہ ویژن ان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انکلوزیو ہونا. آپ کا ویژن انکلوزیو ہو، لوگوں کو جوڑنے والا ہو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بڑی بڑی کمپنیز ورلڈ دنیا میں کام کر رہی ہیں نا، امیزون کا ویژن اٹھائیں، سرچ کریں، ویژن ان کا سرچ کریں گے، امیزون ہو، گوگل ہو، لنکڈ ان ہو، یہ بڑی بڑی کمپنیز کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی یا تو ورڈ ہوگا گلوبل یا ارتھ. یعنی وہ لوگ وہ کام جو ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ پوری دنیا کے لوگ اس سے امپیکٹ ہوں، اس کا امپیکٹ ان پر آئے، وہ ویسٹ نے پکڑ لیا اور اتنے کامیاب ہو گئے. ان کے ویژن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کو یہ دینا چاہتے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں. تو سب سے پرائمری بینیفیشری کون ہے؟ دنیا ہے، دنیا کے لوگ ہیں، اور ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ سوچ وسیع کرنے کے لیے اپنی آپ کے بارے میں سوچنا کم کریں. یہ سوچیں کہ میں اپنی ذات سے سوسائٹی، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے لوگوں کو کس طرح بینیفٹ دے سکتا ہوں. جس دن آپ یہ سوچنا شروع کریں گے، بینیفٹ ان کو دیں، ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کا ویژن، آپ کی سوچ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گی. اچھا سر، ویژن کے بارے میں تو پتہ چل گیا. ایک لفظ ہے مشن اسٹیٹمنٹ، تو یہ کسے کہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا گول کس طرح سیٹ کریں؟ اچھا، بالکل. دیکھیں، جب انسان کی سوچ وسیع ہوتی ہے نا، اور ایک چیز میں یہاں پہ اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو انسان جب لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے نا، اس کو پرپز آف ویژن کہتے ہیں. کہ واٹ از دا پرپز. آپ نے کوئی بھی ویژن کیوں آپ طے کرتے ہیں. تو یہ دو باتیں ہم نے سیکھ لی کہ ایک ویژن، ایک پرپز آف ویژن ہے. جتنا پرپز آف ویژن ہائی ہوگا، انشاءاللہ آپ کے ویژن میں جان آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو، واٹ از نیکسٹ. تو یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں باقاعدہ اپنے سامنے ایک روڈ میپ لکھوں، بناؤں کہ میں نے اب اس طریقے سے اپنے کام کو اسٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر وہ سارے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں جو جن کو سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب میں یہ کورس کرواتا ہوں، پی ڈی کورس، تو اس میں وہ سارے فیکٹرز کو میں ایڈ کرتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ آپ کی بہترین ہونی چاہیے، سلیپ مینجمنٹ آپ کی آؤٹ کلاس ہونی چاہیے، یو شوڈ نو کمیونیکیشن اسکلس، آپ کے پاس بہترین کمیونیکیشن اسکلز ہونے چاہیے، ایموشنلی آپ انٹیلیجنٹ ہونے چاہیے، آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، ٹیم ورک آپ کو آنا چاہیے. وداؤٹ ٹیم آپ بڑے ویژن پہ کام نہیں کر سکتے. مشن اسٹیٹمنٹ بناتے کیسے، ہم اس پہ آتے ہیں. مختصراً میں بتاؤں گا. مشن اسٹیٹمنٹ آپ کی دو چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. ایک آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں جو آپ نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے روزانہ کیا کرنا ہے، میں نے عبادات کے اعتبار سے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے ویژن کو لے کے لوگوں سے بات کرنی ہے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسی رکھتی ہیں، اپنی ذات پر کیا محنت کرنی ہے، لوگوں کو کیا پیغام پہنچانا ہے، کس طریقے سے میں نے ہر روز کیا کام کرنا ہے. اس کو شارٹ ٹرم گولز کہتے ہیں. روزانہ کے گول متعین کریں، لکھیں گولز کو. یہ میرے دیز آر مائی شارٹ ٹرم گولز. پھر اسی کی بنیاد پر آپ کے ویکلی گولز متعین ہوتے ہیں. جب آپ ویکلی گولز متعین کرتے ہیں، ویک ایک ایسا سائیکل ہے جو بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیلی گولز طے کرنا سیم نہیں ہو سکتے کیونکہ ویکینڈس پہ ڈسٹربینس ہوتی ہے. لیکن ویک آپ کا ایسا ہوتا ہے، وہ آپ کا مسلسل جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. جب ویکلی آپ نے بنا لی، اس کی بیسس پر آپ کے منتھلی گولز بن جائیں گے، اور منتھلی گولز بن گئے پھر آپ کے لانگ ٹرم گولز بن جائیں گے جو کہ 6 مہینے اور 1 سال پر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ تیار ہوتی ہے. اگر آپ مشن اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، اس کی بھی کچھ صفات ہیں جو اپنے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو بھی ہم نے گولز رکھے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے، مسلسل ان پر کام ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک طویل بات ہے. فی الحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز لوگ ویژن بڑا کر کے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اگر کہیں کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا. مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں، شارٹ ٹرم گول سے اسٹارٹ لیں، چھوٹے چھوٹے گولز اپنے لیے طے کریں، اہداف. پھر اس کی بیسس پہ لانگ ٹرم گولز کریں. یہ بنائیں گے تو آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ بھرپور بن جائے گی. مشن اسٹیٹمنٹ بھرپور بن گئی، انشاءاللہ آپ اپنے ویژن تک پہنچ جائیں گے. اچھا سر، آپ نے بیچ میں 2 لفظوں کا ذکر کیا، ٹائم مینجمنٹ اور سلیپ مینجمنٹ. تو اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتائیں. کیا اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق. جب بھی میں ٹائم مینجمنٹ پڑھاتا ہوں تو اس سے پہلے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی سلیپ مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے ہے. نیند آپ کی ایسی ہونی چاہیے ہے کہ جو بھرپور بھی ہو، جاندار بھی ہو، اور جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہو. تب آپ کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوگی. تو یہ دونوں بہت اہم چیزیں. اچھا، اگر آپ اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے تو یقین کریں یا آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی طرح ہی
بڑی سوچ رکھ لیں آپ بڑا کام نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے بڑی سوچ کی, بڑے کام کی, کہ آپ اپنے اندر منظم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹائم مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ایک تو آپ کی پلاننگ مضبوط ہو. میں ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں, سلیپ مینجمنٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ کا پہلا اصول پلاننگ مضبوط ہونی چاہیے, اور کوشش کریں کہ نیکسٹ ڈے کی پلاننگ آپ شام میں ہی, رات میں ہی کر لیں, اور پھر نیکسٹ ڈے آپ اس کو پورا رن کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ ہر روز کے اعتبار سے آپ کے یہ ٹارگٹ متعین ہونی چاہیے کہ آج میں نے کیا خاص کام کرنا ہے, کیونکہ انسان پورے دن میں 2 یا 3 اس کے ٹارگٹ ہوتے ہیں جو انہیں لازمی کرنے ہوتے ہیں, اہم کام ہوتے ہیں. وہ روٹین کے کام کی میں بات نہیں کر رہا, نماز تو ہر روز پڑھنی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کون سے اہم کام ہیں جو میں نے اضافی کرنے ہیں. دوسری بات تو آپ کی ٹو ڈو لسٹ بنی ہونی چاہیے. تیسری بات محاسبہ, ڈے اینڈ پر آپ یہ چیک کریں کہ میں نے جو ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے اپنا روٹین سیٹ کیا تھا اس میں کتنا سکسیزفل رہا. اور پھر ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر آنے والا دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے. سلیپ مینجمنٹ کا ایک چھوٹا سا اصول ہے, جلدی سونا اور پرسکون نیند لینا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کی باڈی کا ایک سائیکل ہے جو کہ سرکیڈیم ردم کہلاتا ہے, وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے ٹائم کے حساب سے. تو جلدی سونے کی ترتیب بنائیں, تہجد میں اٹھنے کی ترتیب بنائیں, انشاءاللہ تعالیٰ کیلولا کی عادت ڈالیں تو آپ کی جو ہے ٹائم مینجمنٹ بہترین ہو جائے گی سلیپ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ. اچھا سر, ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بڑا انسان بننا ہے, لیڈر بننا ہے, بڑی سوچ رکھنی ہے, تو آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا. تو اس بات کا کیا مطلب ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں, ایموشنس کا تعلق آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز سے بہت زیادہ ہے. اب آپ ایک ویژن آپ نے طے کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کرنا ہے. پھر آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کر لی, اپنی کمیونیکیشن اسکلس بھی بہتر کر لی. اب آپ نے جا کے 2 لوگوں کو بولا کہ میں اس ویژن پہ کام کر رہا ہوں اور آپ میرا اس میں ساتھ دیں. ان 2 میں سے پاسبلٹی ہے دونوں آپ کا ساتھ دینے, پاسبلٹی دونوں آپ کا ساتھ نہ دیں, اور ہو سکتا ہے ایک ساتھ دے دیں. انہوں نے آگے سے ریئیکشن دیا اور آپ کو بولا تم بیکار کام کر رہے ہو. تو اگر مجھے اپنے ایموشنس پر کنٹرول نہیں ہے تو میں آگے سے کیا ریئیکشن دوں گا, میں اس سے لڑنا شروع کر دوں گا. تو یہاں پر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے اندر ایموشنس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایموشنلی آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایموشنس ہیں کیا, کہ میں یہ سوچ سمجھ کے ریئیکشن دوں کہ میں نے کس وقت پہ کیا بات کہنی ہے اور کس انداز میں لہجے میں کہنی ہے. اور اگر کوئی نیگیٹو رسپانس مجھے مل رہا ہے میری آفر پر یا میری کسی بات پر, تو میں نے اس کو لازمی اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ نہ میرا اس شخص سے تعلق خراب ہو, اور نہ ہی میں اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کروں کہ بھائی تم نے میری بات کیوں نہیں مانی اور کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بڑی سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں نا, مثال ایک صاحب نے سوچا میں بڑا کام کروں گا, سب سے پہلے پریشر آتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی جاب کرو, تم کن چکروں میں لگ گئے ہو. میں ایک جگہ پہ سیشن لے رہا تھا تو مجھے انہوں نے یہ بات بولی کہ آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں لیکن ہم پیسے کیسے کمائیں گے. تو پہلا مسئلہ آتا ہی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں بھائی پیسے کما کے لاؤ. تو یہاں پر بندہ جو ہے نا ایک دم سے وہ ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو ویژن تو دور کے بعد وہ پھر ضروریات میں زندگی گزار دیتا ہے. تو ایموشن کو کنٹرول, اپنے ایموشن کو کنٹرول رکھنا اور سامنے والے کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کو دعوت دینا. کمیونیکیشن اسکلس, کیونکہ ہمارا ٹاپک آج نہیں کور ہو سکا. کمیونیکیشن تبھی آپ کی اچھی ہو سکتی ہے جب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں اور لوگوں کو سمجھ کے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج کیا تھا, کوئی شخص آتا اس کی کیفیت نوعیت کے اعتبار سے اس کو نصیحت فرماتے تھے نا. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی کیا صفات ہے, کون سا بندہ جولی ہے, کون سا سیریس ہے, کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہا ہے. پھر آپ لے کے چلیں, بڑے بڑے ادارے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ رن کر لیں گے اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا, مختصراً جیسے کہ آپ نے کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں بتایا, تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کمیونیکیشن اسکلس میں ایسی کون سی صفات ہونی چاہیے کہ ہماری کمیونیکیشن اچھی ہو جائے؟ دیکھیں, کمیونیکیشن کی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ جب سامنے والے سے بات کریں نا, ویسے تو بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کی بات مختصر ہو, جامع ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سامنے والے کو اگر آپ اپنے ویژن پہ لانا چاہتے ہیں نا, تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذہن کو, سامنے والے شخص کے ذہن کو کوئی اس کے اندر کریوسٹی پیدا کریں. یعنی آپ کوئی ایسی بات بولیں جس پر وہ ایک دم سوچنے پر مجبور ہو. مثال کے طور پہ
کل ہماری ڈیفینس ویو میں میری رہائش ہے، سامنے ہی ایکسپریس وے پہ ایک شخص کو وہ کر دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی، یعنی کہ وہ اسنیچنگ ہو رہی تھی، ینگ لڑکا تھا، بائکیا کا ڈرائیور تھا، اور اس کو وہیں انہوں نے فائر مارا ہے، غالباً وہ مر گیا اسی ٹائم بیچارہ. تو اب میں نے سامنے والے کو، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ویژن پہ ہم کام کریں کہ بھائی ہم نے کراچی کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پہلے پوائنٹ میں سامنے والے کے سامنے، یعنی اس کے سامنے یہ رکھوں، جو بھی شخص جس سے میں بات کر رہا ہوں، کہ یار آج کل اتنے کیسز ہو رہے ہیں، ہم اس پہ کیا کریں. تو سامنے والا پہلے تو آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا، بولے گا ہاں یار اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پھر آپ اس کو اپنے ویژن کی بات کریں. جب آپ انسان کے ذہن میں کریوسٹی پیدا کرتے ہیں نا، کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے معاشرے کے لیے اس صورت حال میں، تو وہ پھر آپ کی بات سنے گا. اور اگر آپ کی بات اس کو سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ شامل بھی ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اس کو کچھ ایسی بات بولنا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو. پھر اس سے ایک دو اور فیکٹس اینڈ فگرس پر بات کرنا کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ کی اسنیچنگ ہو گئی، اور یہ وہ اس کو آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا بیکاز آپ فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کریں. پھر اس سے کہنا کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک سسٹم بناتے ہیں، اس طریقے سے یہ ہوگا وہ ہوگا، واٹس ایور جو بھی آپ کا ویژن ہے آپ اس کے سامنے رکھیں، تو پھر یقیناً وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائے گا. البتہ کمیونیکیشن میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے اگین، وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی سے اپنے ویژن کو کمیونیکیٹ کریں نا، تو اس بات کا ان کو احساس دلائیں کہ یہ میری جو سوچ ہے نا، یہ امت کی اور سوسائٹی کے نفع کے لیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں سوسائٹی کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں. اس میں کہیں بھی یہ پہلو نہ ہو کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں یا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ سارا کام ہم کر رہے ہیں سوسائٹی، ملک اور امت کے نفع کے لیے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ سے کنونس بھی ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ اس کام میں جڑ بھی جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اے آر میڈیا کی جانب سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.